بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس کا جواب بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ان سے بعض ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے، سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس کا افضل وقت کون سا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تہجد کی نماز ایک نہایت فضیلت اور برکت والی نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یعنی جس طرح نفل روزوں میں محرم کا روزہ افضل ہے، اسی طرح نفل نمازوں میں تہجد کی نماز سب سے افضل ہے۔ اس نماز کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا کروں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی تہجد کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اور بندہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ صلحاء اور اولیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ تہجد سے دل کو سکون، چہرے پر نور اور زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نیت کے بارے میں۔ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا فرض یا واجب نہیں، البتہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اصل چیز دل کا ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی چاہے تو یوں کہہ سکتا ہے، میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کر لے مگر نیند کی زیادتی کی وجہ سے نہ اٹھ سکے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے نیت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک سونا شرط نہیں، جبکہ بعض کے نزدیک نیند کے بعد بیدار ہو کر نماز پڑھنا تہجد کہلاتا ہے۔ البتہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ افضل طریقہ یہی ہے کہ سو کر اٹھ کر تہجد ادا کی جائے۔ تہجد کا وقت شروع عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے،
اور فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی سحری کا وقت۔ اگر کوئی شخص رات کے 2 یا 3 بجے بھی اٹھ کر نماز پڑھ لے تو وہ بھی تہجد میں شمار ہوتی ہے۔ رکعتوں کے تعداد کے بارے میں جان لیں کہ تہجد کی نماز 2، 4، 6، 8 یا 12 رکعت تک ادا کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول 8 رکعت کا تھا، لیکن مختلف مواقع پر تعداد میں فرق بھی رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق پڑھے اور مستقل مزاجی اختیار کرے۔ سورہ اخلاص کی تعداد کے بارے میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ مخصوص تعداد میں پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں۔ آپ ہر رکعت میں 1 مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھیں تو نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ سورہ کوثر ہی کیوں نہ ہو۔ تہجد کی نماز انفرادی عبادت ہے اور اسے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا اہتمام کر سکتی ہیں اور ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں آواز اتنی ہو کہ خود اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ صرف دل ہی دل میں پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ رکوع، سجدہ اور دیگر ارکان عام نمازوں کی طرح ادا کیے جائیں۔ تہجد کے سجدے میں دعا کرنا بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی فراخی اور امت مسلمہ کی بھلائی کی دعا کریں۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس میں نہ سورتوں کی مخصوص تعداد شرط ہے اور نہ نیت کے لمبے الفاظ ضروری ہیں۔ اصل چیز اخلاص اور سچی لگن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دوستو، پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔